جتنے بھی عزادار ماتمی بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ الحمد للہ الذی جعل اکمال الدین و اتمام النعمت بولایتہ، وجعلنا من الباقین فی اداء الحسین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر، الذی بوجودہ سبقت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ الصلوات بآواز دعا ہے پروردگار عالم محمد والے محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی صاف احرام میں تشریف فرما ہے، جو آ رہے ہیں، خالق یہاں آنا آپ کا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ بانیان کی یہ پرخلوص صاف احرام بچھائی، ان کا خرچ، ان کی محنت، جس مومن اور مومنہ نے صاف احرام بچھانے میں حصہ لیا، کریم اللہ
ان کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کریم اللہ کریم کربلا کی عزت کا واسطہ آنے والے مومنین کے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ میرے خالق و مالک جتنے بھی عزادار ماتمی بیمار ہیں، بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ انہیں صحت عطا فرما۔ میں نے بیٹیاں پردے میں بیٹھ کر ثانیہ زہرا کو ان کے غریب بھائی کا پرسہ دینے آئی ہیں، میرے اللہ ان کے چادروں کی پردوں کی حفاظت فرما۔ میرے خالق تو مہربان ہے، تو کریم ہے۔ یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، میرے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جتنی بھی اس ملک کے ادارے، انتظامیہ، پولیس، عزاداروں کی، ماتمیوں کی، مجالس کی، جلوسوں کی حفاظت میں مامور ہیں، خدمت کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی یہ خدمت بھی عبادت میں شمار فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ منتقم خون شہدائے کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں میرے خالق تاجیل فرما۔ سربازان اور عاشقان امام زمان بیٹھے ہیں، محبت کے ساتھ کھلے دل سے سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے بلند سلوات پڑھی۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے اس عارضی اور فانی دنیا میں مختصر زندگی میں خالق نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا ہے، دنیا میں عزت دی، آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میں بہت ہی مشغول ہوں اس گرمی کے عالم میں، آپ کا آنا، آپ پہ بیٹھنا، میں تو آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، اس کا اجر تو تمہیں مادر حسین دے گی، اس کا اجر تمہیں حسین کے نانا عطا کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، اپنے ذہنوں میں اس بات کو جگہ دینا، جتنا دیر بھی حسین کے عزاخانہ میں بیٹھو، سمجھو جنت میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت میں بیٹھے ہیں۔ اور صرف پڑھنے والے کا کام نہیں ہے کہ بولے، یہاں بیٹھ کر فضائل اہل بیت میں بولنا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ جو فرشتے اللہ نے معمور کیے ہیں نا، کچھ نیکی لکھنے والے ہیں اور کچھ گناہ لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے، خدا کی کریمی دیکھیں، بزرگی دیکھیں، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے ارادہ کیا ہے، اس ارادے کو بھی عبادت میں لکھ لو۔ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے، سر نہیں ہلانا۔ ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا، جب عمل کرے گا دوبارہ لکھ لینا۔
اب اس نے ارادہ کیا ہے نا، اس ارادے کو بھی نیکی میں لکھ لو، وہ کریم بڑا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ، توجہ کرنا، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، ادھر فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، خدا فرماتا ہے خبردار، ابھی لکھنا نہیں ہے، ابھی لکھنا نہیں ہے، اسے 24 گھنٹے کی مہلت دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ ساتھ نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، پھر سننا، توبہ کر لے۔ جب 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں نا، یہ فرشتہ کہتے ہیں پروردگار اب لکھ لوں، اب اس کا گناہ لکھ لوں۔ خدا فرماتا ہے ہاں لکھ، لیکن کچی پینسل کے ساتھ لکھو، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی توبہ کر لے۔ عرض کر رہا تھا جب نیکی کرو تو نیکی والا فرشتہ مصروف، جب گناہ ہو تو گناہ لکھنے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے نیکی لکھنے والا بھی مصروف ہو جاتا ہے، گناہ لکھنے والا بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کب آتا ہے جب محبان اہل بیت اکٹھے بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، نیکی لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے، گناہ لکھنے والا گناہ مٹانے شروع کر دیتا۔ نہیں یہ شان اہل بیت نہیں جیسے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، جیسے شان ہے بلند صلوات۔ توجہ ہے نا آپ کا؟ الحمدللہ بیدار ہو گئے، تھکاوٹ آپ کی دور ہو گئی۔ بے شک گرمی ہے عزیزو، بے شک گرمی ہے، اس گرمی کا اثر اس پہ پڑتا ہی نہیں جس کے دل میں علی کی ولا کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ صلی اللہ، آپ جیتے رہے، آپ سلامت رہے۔ عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا، اللہ نے ہمیں حسین، خدا کی قسم حسین ہر کسی کو نہیں ملتا، توجہ، حسین ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ جملہ بدل کر کہو حسین ہر ماں کو نہیں ملتا، توجہ، حسین ہر باپ کو نہیں ملتا، حسین لینے کے لیے باپ علی جیسا ہونا چاہیے، ماں بطول جیسی ہونی چاہیے، ہر کسی کو حسین نہیں ملتا۔ یہ حسین آپ کے حصے میں آیا ہے، حسین آپ کے حصے میں۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرو آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر، مولانا اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا حنیف قریشی، سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جہاں یہ سوشل میڈیا پراپوگنڈے دکھاتا ہے نا، وہ ہمارے بہت سارے علماء اہل سنت میدان میں آ گئے جنہوں نے شان اہل بیت بیان کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے شان اہل بیت بیان کرنا۔ مولانا حنیف قریشی کا جملہ آپ کر رہا ہوں، توجہ کرنا، یہ جملے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا حسین ہر کسی کو نہیں ملتا، توجہ، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ مولانا نے ایک جملہ کہا اپنے خطاب میں، 14 سے سال گزر گئے، توجہ
دشمن اہل بیت ہے، نہیں نہیں، لوگ خود اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ حسین کا دشمن ہے، اپنے کردار سے۔ جیسے محرم آتا ہے ادھر یہ نکل آتے ہیں یزید کے حمایتی، نکل آتے ہیں یزید کی حمایت کرنے والے، اور جملے کا لطف لینا، رب اکبر کی قسم، یہ تو لبیک یا حسین کہتے ہیں نا، اس لبیک یا حسین کے کہنے کا لطف بھی اس وقت آتا ہے جب کوئی سامنے یزید ہو، لطف بھی نہیں آتا، ہم تو گھبراتے نہیں ہیں۔ میں خود اور شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس کا، منتظمین کا، یہ ان کی مہربانیاں حفاظت کے لیے آتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے۔ اگر نہ بھی آئے نا، یہ قوم کربلا والی ہے، موت سے گھبراتی نہیں۔ موت مار کے دیکھ لیا نا، کتنے شیعہ مارے گئے، کتنے عزادار مارے گئے، کتنے نامور شیعہ شہید ہو گئے۔ ایمان سے بتائیں، ان شہادتوں سے عزاداری رکی ہے؟ عزاداری رکی ہے؟ نہیں۔ جس جگہ ایک مجلس کے لیے عزادار کو شہید کیا گیا، اس کے خون کی برکت سے وہاں سینکڑوں مجلسیں ہوتی ہے۔ سینکڑوں مجلسیں، یہ مجلس رکنے والی نہیں، یہ عزادار اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ شاید تم سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہیں نہیں، توجہ، شاید کوئی سمجھے میں اپنی مرضی سے آتا ہوں، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ حسین کی عزاداری کے لیے خدا تمہیں منتخب کرتا ہے، مہدی ظہور بلاتے ہیں، تم بلائے جاتے ہو، اپنی مرضی سے نہیں آتے، اور بلائے بھی زہرا کی دعا کے لیے بلائے جاتے ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو کہ بطول تمہیں دعا دیتی ہے، امام حجت تمہیں دعا دیتے ہیں، کتنی بڑی خوش قسمت ہو۔ یہ عزادار یہ نظر سے رکنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا مجھے کوئی خطہ دکھاؤ، دنیا کا، سادات بیٹھے ہیں، ذیلی سادات، کاظمی سادات، میرا جملہ سننا، میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کی ہے، توجہ کرنا، یہ جملہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنے گیا، تحقیق کی ہے۔ کربلا کے بعد، کربلا کے بعد بنی ہاشم سے، اولاد پیغمبر سے 5 یا 4 مرد بچے تھے، توجہ کرنا، سادات خاص طور پر 4 یا 5 مرد بچے تھے، اور کربلا کے بعد کم از کم 6000 بنو امیہ کے مرد تھے، کم از کم 16,000 کی روایت بھی ہے، 21,000 کی روایت میں، توجہ کرنا جملے پر، کربلا کے بعد 4 یا 5 سادات میں مرد تھے اور ہزاروں میں بنو امیہ کے تھے۔ آج پوری دنیا میں جاؤ، جس گاؤں جس شہر جاؤ، تمہیں سید ملے گا، بنو امیہ کا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ سلامت رہیں، کوئی نہیں کہے گا میں یزید کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں شیبہ کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں عمر بن سعد کا بیٹا ہوں، لیکن جہاں بھی جاؤ گے کوئی کہے گا میں علی کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں حسن کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا حسین کا بیٹا ہوں۔ تو سورہ کوثر کی تفسیر ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو نبی نے بیان کی، جب بھی کسی زہرا کے بیٹے کو دیکھو سمجھنا یہی تفسیر کوثر جا رہی ہے۔ یہ کوثر کی تفسیر ہے، گھبرانے والی قوم نہیں ہے، ہم نہ مرتے مرنے سے گھبراتے ہیں۔ میں ایک جملہ اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں، توجہ سے کر سننا، وہ موت سے کیسے گھبرائے، توجہ، وہ موت سے کیسے گھبرائے جس کا 13 سال کا موت کا ذائقہ بتاتا ہو۔ اللہ اکبر، وہ موت سے کیسے گھبرا سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، موت اعلی من الاسد، موت تو
تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، موت تو شہد سے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، سنو، ہمارا عقیدہ ہے جو عشق محبت علی میں مر جائے وہ مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جنہوں نے موت کو مار دیا ہم انہیں مانتے ہیں، جنہوں نے موت کو مار دیا ہم انہیں مانتے ہیں۔ موت سے گھبرانے والی یہ قوم ہے نہیں، یہ تو انتظامیہ کا شکریہ، یا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے لحاظ کا خلوص ہو کہ اتنی سیکورٹی لگا دیتے ہیں، یا تو ان کی سازش ہے کہ عزاداری محدود ہو، اگر حفاظت کے لیے آتے تو اللہ ان کی حفاظت کرے۔ بہرحال کبھی عزاداری پہ قبول نہیں ہے، عزاداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عزاداری کے حوالے سے کوئی شرط اور شروط ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور نہ یہ قوم ماننے کے لیے تیار۔ یہ 4 سال پہلے اسی پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا، توجہ، اب جملہ ذہن میں آ گیا، بل پاس ہوا تھا کہ فلانے کو رضی اللہ کہو، فلانے کو علیہ السلام کہو، توجہ، اللہ بھلا میرے خاتون نے قومی اسمبلی کی نظر بٹھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا کرے۔ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے والے چہلو، تم بتاؤ گے کسے رضی اللہ کہتے ہیں، کسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس نے تو بڑا فرق بیان کر دیا کہ تمہیں میں بتاتی ہوں، جو مسلمان نہیں تھا کلمہ پڑھا وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جن پر اللہ درود بھیجے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ اب جیت رہے، اب سلامت رہے۔ کبھی بھی محبت اہل بیت پہ، عزاداری پہ، ماتم پہ، جلوس پہ ہم نہ رکاوٹ برداشت کرتے ہیں اور نہ کریں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، عزاداری نہیں چھوڑیں گے، ماتم نہیں چھوڑیں گے، ماتم نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بات زیادہ نہ لوں، اپنے موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں حسین عطا کیا، حسین کا عشق اور محبت عطا کی۔ حسین ہے نا ولید کے دربار میں، توجہ کرنا آخری بڑے تھا، امتحان دے رہا ہوا ولید کے دربار میں، کہتے ہیں یزید تخت پہ بیٹھ گیا، یزید تخت پہ بیٹھ گیا، بیعت کے لیے خط لکھا ہے، توجہ، بیعت کے لیے۔ اچھا ایک جملہ جوانوں کو سمجھاتا چلوں، ایک ہے تقلید، ایک ہے بیعت۔ تقلید معصوم کی نہیں ہوتی، معصوم کی ہوتی ہے بیعت۔ نائب امام کی تقلید کر کے یہ مجتہد تمہیں تیار کرتے ہیں، جب ایمان کا ظہور ہو بیعت کے قابل ہو جاؤ، بیعت کے قابل ہو جاؤ۔ کہا بیعت، امام نے ولید کو دیکھا، ولید کو دیکھا، کہا ولید تو مجھے جانتا نہیں ہے، توجہ، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ کہا تو نہیں پہچانتا، حسین نمازی ہے وہ شرابی ہے، تو نہیں جانتا حسین نمازی ہے وہ شرابی ہے۔ کہا بیعت کے لیے خط لکھا، آخر بندے تک توجہ کرنا، بیعت کے لیے خط لکھا ہے، مولا فرماتا ہے خاموش، اسے کہے مدینے میں آ جا، اسے کہے مدینے میں آ جا، پورے مدینے میں کر دیا اعلان، وہ بھی مدینے کے چوک پہ آ گئے، میں بھی مدینے کے چوک پہ آتا ہوں، اسے کہے بیعت سے پہلے اس پورے مجمع میں تو بھی اپنا شجرہ بتا، میں بھی اپنا شجرہ بتاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جاندار سلوات۔ اللہم صلی اللہ، جیتے رہے، سلامت رہے۔ کہا مدینے میں آ جا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ پھر امام نے اپنا تعارف شروع کرایا، کہا ولید اسے بتا دے میری ماں کا نام زہرا ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، میرے دادا کا نام ابو طالب ہے۔ کون ابو طالب؟ توحید کی تبلیغ کے لیے، توجہ مولانا طاہر قادری کا جملہ ہے، توحید کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے جس نے دسترخوان بچھایا اسے ابو طالب
نبی کے بعد دوسرا مبلغ توحید ابو طالب تھا، ابو طالب تھا۔ اور یہ آپ نیاز کرتے ہیں نا، جب بھی مجلس میں آتے ہیں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ہاں جی، میں کہا کرتا ہوں اس نیاز کا اہتمام بھی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر مکہ کی سرزمین میں ابو طالب نے دسترخوان بچھا کر بتا دیا خدا نبی حسین کا ذکر ہو تو پھر نیاز بھی ضروری ہے، نیاز بھی ضروری ہے۔ اچھا کچھ لوگ گھبراتے ہیں، اس نیاز کھانے سے بھی گھبراتے ہیں، اور ان کا حق بھی بنتا ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے اس نیاز میں کوئی اثر ضرور ہے، توجہ، اور یہ نیاز ہر ایک کے شکم میں جا بھی نہیں سکتی، توجہ، یہ نیاز ایسے ہے نا، توجہ کرنا، جیسے ذوالفقار علی کی نسلوں کو دیکھ کر مارتی تھی نا، کہ جس پشت میں محب علی نے آنا ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتی تھی، یہ نیاز بھی اس کے شکم میں جاتی ہے جس کی پشت سے محب علی نے پیدا ہونا، اس کا اثر ہے۔ جیسے ماتمی جلوس گزرتا ہے نا، جہاں جہاں سے گزرتا ہے، یہ یا حسین کی صدا، یہ سینے پہ آپ کا ہاتھ لگنا، یہ صرف سینے کے ہاتھ نہیں ہے، یہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے ہیں نا، وہاں وہاں سے یہ صدائے ماتم اثر چھوڑ کے جاتی ہے، وہاں وہاں سے یہ اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، خدا کا قسم جتنا جس چیز کو روکو گے اتنا لوگ اس کی تحقیق کریں گے، اتنا لوگ اس کی بھی ہے کیا ماجرا کیا ہے۔ آج دوروں میں چلے جاؤ، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، قرآن کی عظمت بڑھ رہی ہے، جہاں بدبخت قرآن چلا رہے ہیں وہاں جوان غیر مسلم قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہی پاکستان میں جہاں عزاداری پہ قدغن لگتا ہے اسی گلی سے حسینی عزادار نکلتا ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جس گلی میں جس گھر نے حسین کے جلوس روکا آج اسی گھر سے ماتمی موجود ہے، اسی گھر سے ماتمی موجود ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے۔ حسین بتاتے ہیں تم میری عزا روکو گے میں تمہارے گھر سے حسینی پیدا کر کے دوں گا، یہ حسین کا معجزہ۔ کہا اسے کہو آ جائے مدینے کے چوک پر، توجہ ہے نا، اسے کہو آ جائے مدینے کے چوک پر۔ حسین بھی شجرہ بتاتا ہے، یزید بھی شجرہ بتاتا ہے، توجہ، حسین بھی شجرہ بتاتا ہے، یزید بھی شجرہ بتاتا ہے۔ میں بتاؤں گا میرا نانا محمد ہے، میں بتاؤں گا میرا دادا ابو طالب ہے، میری دادی فاطمہ بنت اسد ہے، وہ فاطمہ بنت اسد جس کے بیٹے کی ولادت کے لیے کعبہ نے راستہ دیا تھا، وہ کیسا کون ہے؟ میں اپنا شجرا بتا رہا ہوں۔ جب ولید گھبرایا، توجہ، ولید گھبرایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، توجہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مدینے میں کیسے ہے، آپ سے شجرے کا مقابلہ کرے، تو پھر حسین نے کہا ولید پھر اسے خط لکھ، یزید کو خط لکھ، زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے تو بھی لاکھوں لے کر آ جا، میں 72 لے کر آتا ہوں، توجہ، تو لاکھوں لے کر آ جا، میں 72 لے کر آتا ہوں۔ تاریخ کے اوراق میں قیامت تک لکھا جائے گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔ یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا، اور آج سنتے ہیں نا، شاعر کہتے ہیں، ہر عزادار کہتا ہے یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین۔ اچھا یہ کہ نیا پراپگنڈا پھر کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا ان کے بچے، ان کے جوان ماتمی جلوس میں جاتے ہیں، عزا خانے میں جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی گزارش کی جوانوں سے، ماتمیوں سے،
کہ جاؤ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے کوچے میں دیکھو جہاں جہاں بھی اہل سنت کا گھر ہے انہیں کہو آؤ تمہیں دعوت دینے آیا ہے، آؤ تمہیں، تاکہ کل کوئی بھی حسین کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی۔ جاؤ گھر گھر جتنے بھی اہل سنت ہے سب کو بلاؤ، ان کی خواتین کو بلاؤ، ان کے بچوں کو بلاؤ۔ اب دیکھتے ہیں نا بس نہیں چلتا، بچے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، روکنے کے باوجود جاتے ہیں، پھر پراپوگنڈے کرتے ہیں۔ پہلا پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے؟ بچوں اور جوانوں کو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ شیعوں نے تو خود حسین کو مارا، اب ماتم کرتے ہیں۔ شیعوں نے تو خود مارا، اب اللہ انہیں سزا دے رہا ہے، یہ خود روتے بھی ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ اب نیا پراپوگنڈا ہے، تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں جب مارا بھی ہم نے ہے، سزا بھی بھگت رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ ہم مارتے ہیں، پھر تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ پھر تم کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تیری تکلیف اور پریشانی بتا رہی ہے کہ پراپوگنڈا ہے، اندر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے یہ پراپوگنڈا۔ اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو بتا دیتے ہیں خبردار شیعوں کے مجلس میں نہ جانا، یہ بڑے گستاخ ہیں، نہ جانا۔ کیوں نہ جائے؟ اس لیے نہ جانا کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ سو تو نہیں گیا بتا، ان کی مجلس میں نہ جانا یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بچوں کو نہ روئے، جوانوں کو نہ روئے، تو نے نبی سنا ہے اپنوں سے، توجہ، نبی سنا ہے اپنوں سے، علی سنا ہے ہم سے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے وہاں جہاں سے تو نے علی سنا وہاں نبی بھی سن۔ توجہ سو رہے ہیں، جہاں سے تم نے علی سنا وہاں سے تو نبی بھی سن، پھر تمہیں پتا چلے گا وہ نبی جو علی کو کہتا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، نور کا نوری، وہ علی کو یہ کہتا تو میرا گوشت، تو میرا خون، تو میری جان۔ علی اسے کہتا یا رسول اللہ انا عبدک من عبیدک، میں تو تیرا غلام ہوں، جس کا غلام علی کہتا ہو وہ سردار کیسا ہوگا؟ جس کا غلام علی جیسا ہو، ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کا غلام علی جیسا ہو وہ نبی کی طرح بلند ہوگا، وہ نبی کی طرح توجہ۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، نبی کہہ رہے یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسم، روح کا روحی، دم کا دمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا نور میرا نور ہے۔ توجہ، جب علی خون محمد ہو کر محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو تو نوکر ہو کر محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ نوکر ہو کر کیسے؟ محمد مجھ جیسا۔ ہمارے سریکی کے خطیب ہوا کرتے تھے، وہ سریکی میں یہ جملہ کہتے تھے کہ جگہ آکھے نا کہ محمد میں جیاں، آکھن تو پہلے شیشے کے سامنے کھڑ، اپنی شکل شیشے چ دیکھ، پھر کہنا تو نے نبی ہم سے نہیں سنا۔ اگر کاش تو ہم سے نبی سنتا تو اپنے جوانوں کو یہ نہ کہتا کہ وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، کہ یہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم نے کبھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا، کبھی خدا سے نہیں بڑھایا۔ توجہ، ایک جملہ عقیدے کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک عقیدے کا جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ دینا۔ پوری کائنات میں، توجہ دلیلیں پیش کروں گا بعد میں، پوری کائنات میں خدا اور مصطفیٰ کے بعد علی سب سے افضل ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات علی سب سے افضل ہے۔
مضمر ہے کلمے میں. ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں. بس صرف کائنات میں خدا ہی معبود ہے. وہ معبود ہے علی عابد ہے. وہ مسجود ہے علی ساجد ہے. توجہ ہے نا؟ لا الہ الا اللہ. پہلا محمد رسول اللہ. توجہ کرنا. محمد رسول اللہ. محمد اللہ کا رسول ہے. توجہ ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. نبی کے بعد علی اللہ کا ولی بھی ہے, نبی کا وسیع بھی ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی ہے. ہمیں مار دے, ہمیں قتل کر دے, ہم علی کے سوا کسی کو بھی خلیفہ نبی کا نہیں مانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نعرہ آپ کی محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہے. ہمیں قتل کر دے, ہمیں مرنا قبول ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے خلیفہ بلا فصل علی ہے. خلیفہ بلا فصل. میں نے بڑا دعویٰ کیا, انشاءاللہ دلیلیں بھی پیش کروں گا کہ علی سب سے افضل ہے. خدا اور مصطفیٰ کے بعد علی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی بات آخری آپ کرنا چاہتا ہوں. علی ولی اللہ اس کلمے کی ترتیب کا نام ہے عقیدہ شیعہ. اب کسی کو برابر بنانا